السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر میں پہنچ کر مسجد میں مقیم ہوا۔ جب نماز عشاء ہو چکی تو امام نے آ کر کہا، یہاں سے نکلو، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، یہیں شب گزاروں گا۔ کہنے لگا، مسافر قندیلیں اور چٹائیاں چراتے ہیں، ہم کسی کو یہاں سونے نہیں دیں گے، چاہے ابراہیم ابن ادہم ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا، میں ابراہیم ابن ادہم ہوں، اور وہ جاڑے کی رات تھی۔ اس نے کہا، تمہاری صورت سے معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کہا، بس بہت بک بک نہ کر، اور سختی سے میری ٹانگ پکڑ کر کھینچا اور تنور حمام کے دروازے تک گھسیٹا ہوا منہ کے بل لایا اور وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو ایک آگ جلانے والا حمام میں آگ جلا رہا ہے۔ میں نے جی میں کہا، اس کے پاس چل کر شب گزارنا چاہیے۔ چنانچہ میں نیچے اتر کر اس شخص کے پاس گیا، دیکھا تو وہ ایک موٹے سن کا کپڑا پہنا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا، بلکہ اشارے کے ساتھ مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ شخص خوفزدہ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف دیکھتا جاتا تھا۔ مجھے اس سے اندیشہ معلوم ہونے لگا۔ جب وہ حمام جھک چکا تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا، تعجب ہے، میں نے سلام کیا تھا، اسی وقت تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا، میں ایک قوم کا ملازم ہوں، اس وجہ سے میں ڈرا کہ اگر تیرے سلام میں مشغول ہو گیا تو میں خائن اور گنہگار ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں دائیں بائیں نظر کرتے دیکھا، کیا کسی سے ڈرتے ہو؟ کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کس سے؟ کہا، موت سے۔ نامعلوم دائیں طرف سے آ پہنچے یا بائیں طرف سے؟ میں نے کہا، دن میں کتنے کی مزدوری کر لیتے ہو؟ کہا، 1 درہم اور 1 دان کی۔ میں نے کہا، اس کا کیا کرتے ہو؟ کہا، دان تو میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور درہم اپنے ایک بھائی کی اولاد پر صرف کرتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ تمہارا حقیقی بھائی تھا؟ کہا، نہیں، میں نے اس سے اللہ واسطے محبت کی تھی، اب وہ مر گیا تو اس کی اولاد کی کفالت میں ہی کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے خدا سے کسی حاجت میں دعا کی تھی جو اس نے قبول فرمائی ہو؟ کہنے لگا، میری ایک حاجت ہے، اور میں 20 سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اب تک وہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا حاجت ہے؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک شخص ہے جو زاہدوں میں ممتاز اور سارے عابدوں پر لائق ہے، انہیں ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں۔ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی تھی کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے سامنے مروں۔ میں نے کہا، ہوش ہو جاؤ اے بھائی، اللہ نے تیری حاجت پوری کر دی اور دعا قبول ہو گئی، اور مجھے تمہارے پاس منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پہنچا کر راضی ہو۔ سنتے ہی اچھل پڑا اور مجھ سے معانقہ کیا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو نے میری حاجت پوری کی اور میری دعا قبول کی، اب میری روح قبض کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری دعا بھی فوراً قبول کر لی، اور وہ شخص گر پڑا اور گرتے ہی مر گیا، رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔